سب خوش ہیں؟ پریز دی لارڈ. زوردار تالی بجائیے یسوع کے جلال کے لیے. پریز دی لارڈ. خداوند ہمارے درمیان ہے اور ہماری شادمانی کا سبب بھی ہمارا خدا اور اس کی حضوری ہے. سو آئیے میرے ساتھ ملاکی نبی کا صحیفہ 3 باب اور اس کی 10ویں آیت کو خدا کے کلام میں سے سماعت فرمائیے گا. کتاب مقدس میں یوں مرقوم ہے: پوری دائیں کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی سے میرا امتحان کرو. رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے. خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر زندہ خدا کی برکت ہو. آمین. تشریف رکھیے گا. خدا کا کلام معتبر، لا تبدیل اور زندہ ہے، اور خدا وعدوں کا سچا ہے، اور خدا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، اور کبھی بھی خدا امتحان میں فیل نہیں ہوا. وہ کہتا ہے میرا امتحان کرو، ٹیسٹ می. ہمیں خدا کو آزمانا ہے، امتحان لینا ہے، اور خدا اپنے امتحان میں کبھی بھی فیل اور ناکام نہیں ہوا. لکھا پوری دائیں کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو. خدا اس بدن کو بھی اپنا گھر کہتا ہے، جس کے بارے میں رسول نے بھی کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن خدا کا گھر ہے؟ جو لوگ خدا کی وفاداری کرتے ہیں، اس گھر میں خوراک یعنی کلام، زندگی کی روٹی کی کمی نہیں ہوتی. اور خدا کا کلام، زندگی کی روٹی، انسان کو ہمیشہ کی زندگی دیتی ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنے کی قدرت اور قوت اس روٹی میں ہے جو خدا اس بدن کے اندر رکھتا ہے، جو آخری دن اس شخص کو زندہ کرے گا اور اس کو ابدیت میں داخل کرے گا تاکہ ہمیشہ تک وہ وہاں پر زندہ رہے. خدا چاہتا ہے کہ ایماندار، مقدسین یہ پیور ہوں، خالص ہوں، دیانتدار ہوں، وفادار ہوں، کیونکہ خدا برکتوں سے آسودہ کرنا چاہتا ہے. زیادہ تر لوگ دنیا میں پیسے کو آزمائش بناتے ہیں، پیسے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. بڑے سے بڑے ایماندار پیسہ رکھتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں پیسہ ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. منی از نو پرابلم. پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم پیسے کو کچھ نہیں سمجھتے. لیکن میں آپ کو ایک سچائی کے ساتھ یہ بات بتانا چاہتا ہوں، بے شک دنیا میں پیسہ سب کچھ نہیں ہے، لیکن پیسے کے بغیر آپ کچھ خرید نہیں سکتے. پیسہ ضروری ہے، پیسہ آپ کی ضرورت ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. اور خدا میری اور آپ کی ضرورتیں پوری کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہمیں وہ برکت دے، پیسے کی برکت، روپے کی برکت. آج ہم روپے پیسے کے بارے میں خدا کے کلام میں سے چند خاص باتیں سیکھیں گے اور اس بات کو جانیں گے کہ خدا ایسا کیوں چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ وہ سب کو پیسہ دے، خدا چاہتا ہے وہ سب کو دولت مند بنائے، خدا چاہتا ہے وہ سب کو امیر کرے. لیکن یہ مجھ پر اور آپ پر منحصر ہے. کیا میں اور آپ
امیر ہونا چاہتے ہیں؟ کیا میں اور آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں؟ کیا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات تبدیل ہو جائیں؟ یہ ہمارے اوپر منحصر ہے، ہم کیا چاہتے ہیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ وہ ہمارے حالاتوں کو تبدیل کر دے، لیکن کیسے؟ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آسمان کی کھڑکیاں کھولوں گا، آسمان کے پھاٹک کھول دوں گا اور اتنے میں پیسے آسمان سے تم پر برساؤں گا کہ تمہارے کمرے روپوں پیسوں سے بھر جائیں گے اور نوٹ ڈالر پیسے آپ کے کمروں میں آپ کے سین میں تہرتے ہوں گے۔ خداوند نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا I will call you blessed، میں تجھے مبارک کہوں گا۔ مبارک ہونا یہ سب سے اہم بات ہے۔ جب آپ استثنا اس کے 28ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک مبارک شخص کے بارے میں ملے گا، جو کوئی خدا کے حکموں پر احتیاط سے عمل کرتا ہے، بدنیت نہیں ہوتا اور دیانتدار رہتا ہے، وفادار رہتا ہے، جافشانی کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے تیرا ٹوکرا تیری کھٹوتی دونوں مبارک ہوں گے۔ تو شہر میں آتا ہوا مبارک ہوگا، شہر سے باہر جائے گا تو بھی مبارک ہوگا۔ تو جس کام میں ہاتھ لگائے گا تیرا خدا برکت کا حکم دے گا، تیرے انبار خانوں کو خدا برکت دے گا، تیرے چوپایوں کو برکت دے گا، تیری روٹی پانی پر برکت دے گا، تیری اولاد کو برکت دے گا۔ اور یہ مبارک شخص کا حال ہے کہ اس کی ہر ایک چیز جو ہے وہ بلیسڈ ہے، بابرکت ہے۔ لیکن جو لعنتی ہے اس کی ساری چیزیں لعنتی، اس کے جانور بھی لعنتی، اس کی اولاد بھی لعنتی، وہ گھر میں بھی لعنتی، وہ باہر بھی لعنتی، شہر میں بھی لعنتی، شہر سے باہر بھی لعنتی۔ جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے وہ چیز بھی لعنتی ہو جاتی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، خدا کہتا ہے میں تجھے مبارک کہوں گا۔ اور مبارک شخص کی خوبیاں دیکھیے کس قدر زبردست ہیں۔ ہم بعض دفعہ چرچ میں پوری دائی یکی نہیں لا رہے ہوتے۔ دائی یکی دینا یا نہ دینا یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ آپ پر منحصر ہے، یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ اگر خدا کو وفاداری کے ساتھ 10واں حصہ دیں گے تو خدا برکت دے گا، اور اگر خدا کو 10واں حصہ نہیں دیں گے تو برکت نہیں آئے گی۔ یہ خدا فرماتا ہے۔ اس نے کہا میں آسمان کے دریچے، آسمان کی ونڈوز، کھڑکیاں کھول کر، آسمان کے گیٹ کھول کر تم پر برکت کو نازل کروں گا۔ دوسری سلاطین 4 باب پہلی آیت سے لکھا ہے، ایک عورت الیشا نبی کے پاس آئی، اس نے کہا تیرا خادم اس دنیا سے جا چکا ہے، اب میں بیوہ ہوں اور مجھ پر قرض ہے، قرض خواہ آیا ہے اور میرے پاس اس کو پیسہ دینے کے لیے نہیں ہے۔ وہ کہتا اگر پیسے نہیں ہیں تو اپنے بچے میرے حوالے کر، اب میرے لیے بہت پریشانی بنی ہوئی ہے۔ لیکن الیشا نے کہا تیرے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ اگر آپ کہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو میں آپ کو سچائی کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ دیانتداری سے کام نہیں لیتے، جب تک آپ وفاداری سے کام نہیں لیتے، جب تک آپ سچائی کے ساتھ خدا کے ساتھ پیش نہیں آتے، جب تک آپ کا رویہ خدا کے ساتھ درست نہیں، خدا آپ کی زندگی میں میریکل نہیں کر سکتا، بلیسنگ نہیں آ سکتی۔ اس نے کہا میرے پاس ایک پیالی میں تھوڑا سا تیل ہے، ایسا کرنا کہ اس پیالی کو جس میں تھوڑا سا تیل ہے وہ پیالی لے کر اور اپنے بچوں کو لے کر کمرے میں چلی جانا اور پیچھے دروازہ بند کر دینا۔ جتنے برتن تو اکٹھے کر سکتی ہے اپنے ارد گرد لوگوں سے وہ برتن جو تیرے پاس ہیں اور جو لوگوں کے پاس ہیں جمع کر لے، برتن خالی ہونے چاہیے۔
वो औरत गई, उसने जितने बर्तन इकट्ठे कर सकती थी कर लिए, अपने बच्चों को लिया और दरवाजा बंद किया। वहां अलीशा नबी नहीं था, वो औरत थी जिस पर कर्ज था, अपने बच्चों समेत वो उस कमरे में मौजूद है, और उसने तेल का प्याला लिया और अपने बच्चे को उसने आवाज दी। जब उसका बेटा बर्तन लेकर आया, वो उसमें से डालने लगी। अब मुझे ये बताएं, ये प्याली बड़ी है या जो बर्तन बहन पकड़ के खड़ी है वो बड़ा है? हा? क्या ये प्याली इस बर्तन को भर सकती है? अगर इस बर्तन में तेल होता, ये बर्तन भरा हुआ होता, तो हम मान सकते हैं कि ये बर्तन इस प्याली को भर सकता है। ये बड़ा बर्तन छोटी प्याली को भर सकता है, समझ आ रही है? लेकिन ये छोटी प्याली इस बड़े बर्तन को नहीं भर सकती, ये इंसानी अकल कहती है। लेकिन वो कहता है कि मैं तुझे मुबारक कहूंगा, और वो औरत उस प्याली में से उंडेलती गई और वो बर्तन भर गया, और उसने कहा ये बर्तन भर गया, दूसरा लाओ। उसका बेटा दूसरा बर्तन लाया, उसने उसमें उंडेला, वो बर्तन भर गया, उसने कहा तीसरा बर्तन लाओ, और इसी तरह वो बर्तन लाते गए, वो भरती गई, बर्तन लाते गए, वो भरती गई, और जब वो बर्तन भर गए सारे, उसने अपने बेटे से कहा और बर्तन ला। तो उस लड़के ने कहा बर्तन सारे भर चुके हैं, अब कोई खाली बर्तन नहीं है। तब वो ऑलिव ऑयल, वो जैतून का तेल मौकूफ हो गया। ये नहीं कि वो प्याली खाली थी, वो भी भरी हुई थी। ये है बरकत, ये है ब्लेसिंग। खुदा इनको भरता है और वो कहता है कि मैं आसमान के दरीचे खोल कर तुम पर बरकत बरसाऊंगा, यहां तक कि तुम्हारे पास उसको रखने की जगह ना होगी। अफसोस की बात यह है, असल में लोग ये तजर्बा करते नहीं हैं। हम अक्सर लोगों को गवाही देते हैं, लोग इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते, लेकिन इतना जानते हैं कि ये बाबरकत हैं, ये बायस से बरकत हैं, और खुदा इसी तरह से हमारी जिंदगी में उंडेलता है। जैसे एक प्याली से बड़े बर्तनों को भर दिया गया, इसी तरह खुदा हमारी छोटी सी जेबों से हमारे बड़े बड़े अखराजात पूरे करता है। हालेलुया। आई विल कॉल यू ब्लेस्ड, मैं तुझे मुबारक कहूंगा, और मुबारक होना ये बड़ी जबरदस्त बात है। खुदा चाहता है हम दायकी के मामले में दयानतदार बने। 10वां हिस्सा खुदा का है, खुदा से बिलोंग करता है। एक बड़ा अजीम खुदा का खादम कहता है, जब मैं छोटा बच्चा था तो हम बड़े गरीब थे, और मेरी मां ने दायकी के पैसे रखे हुए थे, वो चर्च देने के लिए जा रही थी। मैंने अपनी मां को रोका, मैंने कहा तू भी जानती है कि हम गरीब हैं, मैं भी जानता हूं कि हम गरीब हैं, खुदा भी जानता है कि हम गरीब हैं, और ये पैसा हमारी जरूरत के लिए है। हमारे घर में कई चीजें लाने वाली हैं, लेकिन मां ये पैसा लेकर तू चर्च क्यों जा रही है? उसने कहा बेटा ये खुदा का है। उसने कहा खुदा तो जानता है कि हमें जरूरत है, तो ये पैसा हम इस्तेमाल करते हैं, इसको घर में रहने दे। उसकी मां ने उसको बताया बेटा हमारे घर के गार्डन में जो अंगूर का दरख्त है उस पर लगने वाले अंगूर भी खुदा के हैं, हमारे कमरों के अंदर रखी एक एक चीज खुदा की है, हमारी हर सांस खुदा की है, यहां तक कि हमारे जिस्म का हर एक हिस्सा खुदा से बिलोंग करता है, सब कुछ खुदा का है। वो कहता है सिर्फ मुझ पर एतमाद कर, मेरा यकीन कर। वो बच्चा बथेरा अपनी मां को मना करता रहा, लेकिन उसकी मां ने कहा कि हमें खुदा पर एतमाद करना है। अगर हम खुदा का हुक्म नहीं मानेंगे तो कभी भी हमारे लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुल सकते, कभी भी बरकत नहीं आ सकती। क्योंकि बेटा दायकी का मतलब है
گاڈ از گاڈ، اور ہدیے کا مطلب ہے گاڈ از گڈ. ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے. چاہیے کہ اس لیے خدا کو دینی ہے کیونکہ وہ خدا ہے، اور ہدیہ اس لیے دینا ہے کہ خداوند بھلا ہے. ہلیلویا. کہتا میں اس بات کے لیے قائل ہوا اور میں نے بھی خداوند کا حصہ خدا کو دینا شروع کیا. اور اس نے کہا بیٹا خدا کو 10واں حصہ وہی لوگ دیتے ہیں جو خدا کو جانتے ہیں. جو لوگ خدا کو نہیں جانتے وہ خدا کا 10واں حصہ خدا کو نہیں دیتے. یہ ضروری ہے کہ خدا کو جاننے والا ہی خدا کو 10واں حصہ دیتا ہے، کیونکہ 10واں حصہ خدا کا ہے اور خدا کے لیے پاک ہے. وہ کبھی بھی خدا کا حصہ استعمال نہیں کرتا. حجی پہلا باب اس کی 3 آیت سے ممکن ہے کہ خدا ہمارے پیسے کو کاؤنٹ کرتا ہے. ہر مہینے جو ہم کماتے ہیں خدا اس کا حساب رکھتا ہے. خدا کہتا ہے ہر شخص اپنے گھر کی طرف دوڑا جاتا ہے اور میرے گھر کی کسی کو فکر نہیں ہے. یہ خدا کا گھر ہے. اگر آپ اسپرچول ہیں، اگر آپ روحانی ہیں، آپ اس بات کو یاد رکھیں گے کہ خدا کا مقدس برباد نہ ہو. خدا کا مقدس برباد ہوتا ہے جھوٹ بولنے سے. خدا کا مقدس برباد ہوتا ہے بددیانتی سے. خدا کا مقدس برباد ہوتا ہے بے ایمانی کرنے سے. حنانیہ سفیرہ بددیانت تھے، دونوں جان سے مارے گئے. وہ ابتدائی کلیسیا کے ممبر تھے، وہ پینتیکاسٹل لوگ تھے، وہ خدا کی جماعت کے لوگ تھے، وہ الگ کیے گئے ہوئے لوگ تھے، چنے ہوئے لوگ تھے، لیکن دونوں جان سے مارے گئے کیونکہ ان کے اندر سچائی اور دیانتداری نہیں تھی. انہوں نے جو ٹھہرایا وہ نہیں کیا، بلکہ اپنی مرضی سے بددیانتی کرتے ہوئے وہ خدا کے پاس لائے. آپ دیکھیں یوحنا کا لکھا ہوا 3 خط اس کی 2 آیت کو پڑھیے گا. دیکھیں خدا کیا چاہتا ہے، پڑھیے گا ذرا. اے پیارے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے. میں کیا دعا کرتا ہوں؟ جیسے تو روحانی ترقی کر رہا ہے سب باتوں میں ترقی کرے اور صحت مند رہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم جس طرح روحانی ترقی کر رہے ہیں، روحانی لوگ ہیں، تو پھر ہم اسی طرح ان باتوں کا بھی خیال رکھیں. اس بات کو نظر انداز مت کیجئے کیونکہ خدا آپ کے پیسے کے بارے میں آپ کو برکت دینے کے لیے فکر مند ہے. کیونکہ جب آپ کے پاس صحت ہوگی پھر آپ کے سورس اور ریسورس بھی ہوں گے، پھر آپ کے وسائل بنیں گے روپیہ پیسہ کمانے کے. لیکن اگر آپ بیمار ہوں گے، اگر آپ کا سر درد ہے، اگر آپ کے جسم میں درد ہے، اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ کیسے پیسہ کما سکتے ہیں؟ تاکہ تو تندرست رہے، صحت مند رہے. ہمیں روحانی ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے تاکہ خدا ہمارے سورس اور ریسورس بنائے. جب ہماری صحت اچھی ہوگی تو ہمارے سورس بھی اچھے ہوں گے. آپ مقدس ایوب کے بارے میں دیکھیے. خدا ابلیس سے کہہ رہا ہے ایوب مجھ سے پیار کرتا ہے اور تجھے ناپسند کرتا ہے. لیکن ابلیس کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں جانتا ہوں وہ تجھے کیوں پیار کرتا ہے. کیوں پیار کرتا ہے؟ کیونکہ تو نے اس کو بہت پیسہ دیا ہے، تو نے اس کو بڑا زبردست کاروبار دیا ہے، تو نے اس کو بڑا مال دیا ہے، وہ مالدار ہے، اس لیے تجھ سے پیار کرتا ہے. ہاں اس سے وہ چیزیں لے لے، پھر تجھ سے پیار نہیں کرے گا. بعض دفعہ لوگ صرف پیسے سے پیار کرتے ہیں.
जरा सी परेशानी आती है, क्राइसिस आते हैं, बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अय्यूब जिसके बारे में खुदा फख्र कर रहा है, बड़ी शेखी के साथ खुदा इब्लीस को यह बता रहा है कि वो मेरा बंदा है और वो मेरा इनकार नहीं कर सकता। जब इब्लीस ने उसका कारोबार छीन लिया, सारे सोर्स चले गए, लेकिन उस शख्स ने खुदा की तकफीर नहीं की। उसकी औलाद को उसने छुआ, फिर भी अय्यूब ने खुदा की तकफीर। इब्लीस ने उसकी बीवी को छुआ, फिर भी उसने खुदा की तकफीर। फिर इब्लीस ने अय्यूब को छुआ, उसका सारा जिस्म गल गया, कीड़े पड़ गए, लेकिन फिर भी अय्यूब ने खुदा की तकफीर नहीं की, क्योंकि अय्यूब मुबारक शख्स था। आई विल कॉल यू ब्लेस्ड, मैं तुझे मुबारक कहूंगा। यह बड़ी अहम बात है, और उसके लिए खुदा कहता है मैं फ्लड गेट्स ऑफ हेवन तेरे लिए खोल दूंगा, मैं आसमान के सलाबी दरवाजे तेरे लिए खुले रखूंगा, और कसरत की बरकत तुझ पर नाजिल होगी। जब आप आसमान से बारिश को आता देखते हैं, वो आपको फासले फासले पर बहुत से ड्रॉप्स, कतरे नजर आते हैं, तेजी से वो आसमान से गिर रहे होते हैं। क्या आप गिन सकते हैं कितने खुदा ने कतरे, ड्रॉप्स जो है आसमान से फेंके आपके लिए? और वो कतरों की सूरत में आसमान से आ रहा होता और नीचे पानी का ढेर लग जाता है। खुदा मुतवातर आप पर आसमान से इस बरकत को जारी कर सकता है, और आपकी जिंदगी में बरकतों के अंबार लग जाएंगे। लिखा है यहां तक कि तुम्हारे पास उसे रखने की जगह ना रहे।